बात یہ ہے کہ ہمارے ملک کی آئینی تاریخ کے اندر ایک تو 73 کا آئین جو ہے وہ متفقہ تھا. اگرچہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر خود نیشنل پارٹی میں بھی اختلاف بنا لیکن وہ مجموعی طور پر متفق تھا. اور دوسری 18ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ ایک متفقہ اس طرح سے بنی. تو 18ویں ترمیم کا جو پروسیس ہے وہ ایک دم آنن فانن جو ہے نا وہ نہیں ہوا. 18ویں ترمیم آئینی ترمیم کی جو ہے نا جو خوبصورتی یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا جو ہے نا پتہ بھی نہیں پتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو بیک ڈور ڈپلومیسی تھی جس کو ظاہر ہے کہ آصف زرداری رضا ربانی کے ذریعے جو ہے نا اس کو جا رہا تھا ان کی باتیں. تو اس وقت تمام سیاسی پارٹیوں نے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے جو ہے نا ایک وزڈم کا ایک عقل مندی کا کیا جو 18ویں ترمیم کی شکل میں ایک کلیکٹیو وزڈم بنی. اور وہ کلیکٹیو وزڈم اتنی مضبوط بنی کہ جب وہ 18ویں ترمیم آئی تو اسٹیبلشمنٹ کب پکا ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے. اور اس وقت سے وہ 18ویں ترمیم کو جو ہے نا واپس کرنے کے چکر میں تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کا سب سے بڑا جو ہے نا جو گڈا یا روبوٹ جو ہے نا وہ عمران خان جب کے پی کی حکومت میں آیا تو اس نے 18ویں ترمیم کے مزے دیکھے اور اس نے بھی انکار کر دیا کہ بھائی ہم یہ نہیں دیکھتے. پنجاب کے اندر بھی جس طرح کہ 18ویں ترمیم کے اندر جب ایک بات ہوئی 18ویں ترمیم کے اندر ظاہر ہے کہ ایک وہ مسلسل پروسیس ہے. ایک مرحلے کے دو در وفاق سے صوبوں کو اختیار آئے. اگلا صوبہ ہونا تھا لیکن ابھی بھی جو ہے نا تقریباً 16 یا 17 وزارتیں وزارت اطلاعات سمیت ایسی ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے جو غیر آئینی ہے. لیکن اس 18ویں ترمیم کی اتنی زبردست سیاسی اور عوامی حمایت کے باوجود وہ محکمے نہیں ہو سکے جس پہ ابھی بلاول نے آواز اٹھائی ہے کہ وہ میں اس کے کریں گے. وہ دیکھیے وہ سب ہو گئے تھے 41 اور 90 نہیں دیکھیے وہ ساری وزارتوں کا فیصلہ ہو گیا تھا. یوسف رضا گیلانی نے وہ ساری وزارتیں دوبارہ بحال کی مختلف ناموں کے ساتھ دوبارہ بحال کی. اب یوسف رضا گیلانی نے کیسے بحال کی کیا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو سلسلہ اور وہ ابھی تک وہ وزارتیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے 18ویں ترمیم کے خلاف. لیکن باقی بات ہے 18ویں ترمیم پر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اگر اس کو ہم سیاسی تعصبات سے جو ہے نا الگ کر کے سوچیں تو اس ترمیم میں اکا دکا چیزیں ہیں. جماعت اسلامی کا ایک الگ اکا دکا چیزوں کو چھوڑ کر ان کی یہ ہے کہ اب صوبوں سے نیچے آؤ. چاہے ایم کیو ایم نے بھی جو کی ہے صوبوں سے نیچے آؤ. صوبائی حکومتیں چاہے عمران خان کی بھی تھی اس نے ایک بڑا منشور دیا کہ ہم نیچے آئیں گے صوبائی فائنانس ایوارڈ دیں گے. اعلان کرنے کے باوجود اس نے وہ نیچے نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود بھی صوبے جو ہے نا مکمل خود مختار نہیں ہوئے اس کی روح کی روشنی میں. چند اس کو جو ہے نا مطلب ایک پہلے سے ایک صورتحال بہتر ہوئی ہے تو سیاسی پارٹیوں کو مقامی حکومتوں پر جیسے کہ ڈاکٹر توصیف صاحب نے کہا ہے اس تک جب تک جو ہے نا وہ اقتدار منتقل نہیں ہوگا تو اس ملک کے اندر جو ہے نا مکمل جمہوریت نہیں آ سکتی اور خوشحالی بھی نہیں آ سکتی. لیکن ایک اور چیز ہے جس کی سیاسی پارٹیاں جس خطرات کو دیکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر نیچے با اختیاری آئے گی تو نیچے پھر وڈیرے اقتدار میں نہیں آئیں گے. یہ پورا سیٹ اپ ہی متاثر جو ہے نا وہ ہو جائے گا. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس کا جو ہے نا جواب ہے کہ 18ویں وہ بظاہر جو ہے نا وہ 18ویں ترمیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ رول بیک قطعی طور پر نہیں ہو سکتی. میرا ماننا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم رول بیک ہوئی تو موجودہ بچے کچے پاکستان کے چھوٹنے کی صورت میں رول بیک ہوگا اور پھر وہ صوبے اثر میں ہوں گے. 18ویں ترمیم اپنی نیچے جڑیں بنا چکا ہے چاروں صوبوں میں بنا چکا ہے. خود اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کے اندر بھی اپنی جڑیں بنا چکا ہے. وہ پیچھے نہیں جا سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اور اس کا اگلا ایک سفر جو ہے نا 73 کا آئین ہے کہ آئینی ارتقاء کا ایک سفر آغاز تھا. 18ویں ترمیم اس میں بہت بڑا آغاز تھا. آگے جو ہے نا جو ترامیم ہونی چاہیے وہ راستہ رکا ہوا ہے. وہ تینوں سیاسی پارٹیاں جان بوجھ کے روکے ہوئے ہیں. ہمیں جو ہے نا یعنی کہ یہ کرنا چاہیے ہمیں نیچے با اختیار حکومتوں کی بات کرنی چاہیے. اسی سے 18ویں ترمیم کا دفاع بھی ممکن ہے اور اسی سے عوام کے حقوق کا جو ہے نا وہ ہے. لیکن یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا جو پیپلز پارٹی عمل میں تو انہوں نے نہیں کیا کہ نیچے حکومتیں لوکل بہت کم بنائیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ یوسف رضا گیلانی کی بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا ایک پریشر تھا جو باقی سب چیزیں آئی ہیں کہ اچھا بھائی اس پہ یہ نہیں کہ آصف زرداری اگر اپنی اس کی وجہ سے 5 سال ایوان صدر میں رہا مزاحمت کی وجہ سے لیکن کچھ گیو اینڈ ٹیک کی وجہ سے ہوا. وہ یہ کہ وزارتیں بحال نہ کرتے تو ان کی حکومت 5 سال آگے نہیں چلتی. یہ ایک بات ہے. اسٹوڈنٹ یونین سندھ حکومت نے جو ہے آئین پاس کیا سندھ حکومت اسٹوڈنٹ یونین کو نہیں بحال کر سکتی. تو ہمیں اس کے فیکٹرز دیکھنے پڑیں گے اور نیچے ان پارٹیوں سے الگ ہو کر ایک موومنٹ اگر ہم چلائیں گے اور نیچے آرگنائزیشن بنائیں گے تب ہم جو ہے نا ایک عوام دوست تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں.